دو دلوں کی داستان قسط نمبر 5۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایزو، رات کو جب سب سو جائیں گے تو میں جاؤں گا ان کے پورشن میں، لیکن ایزو اتنے بڑے شہر میں ہم کیسے ڈھونڈیں گے انہیں، اور پتہ نہیں وہ اس شہر میں ہیں بھی یا نہیں۔ مسٹر، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میرے بھائی ایک پولیس آفیسر ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آئزل نے کہا تو اسے بھی کچھ تسلی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ ایزو، تم نہیں جانتی تم نے میری کتنی بڑی پرابلم سولو کر دی ہے۔ بس اب مجھے کسی بھی طرح کر کے ان کے پورشن میں جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا، انشاءاللہ آپ کا مقصد نیک ہے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ سب پھر سے ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ سنا ہے کہ فزکس کے کوئی نیو ٹیچر آ رہے ہیں، کیونکہ سر عباس چلے گئے ہیں چھوڑ کر۔ وہ تینوں کالج پہنچے تو لڑکیوں کو بات کرتے سنا۔ ناٹ اگین یار، یہ کوئی 10واں ٹیچر تو چینج ہو رہا ہے۔ صفا کو غصہ آ گیا تھا۔ گرلز اور بوائز کیمپس الگ الگ تھے، لیکن میل ٹیچر بھی پڑھاتے تھے گرلز کیمپس میں۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کالج والوں نے، زارا بھی منہ بناتے بولی۔ مشکل سے ایک ٹیچر کے ساتھ بندہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے، اور جب سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مروہ کا بھی موڈ آف ہو گیا تھا، بس کسی طرح یہ آخری سال ختم ہو جائے، نہ جانے کیسا ٹیچر ہوگا۔ خیر اب وہ کیا کر سکتے تھے، چپ چاپ جا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب پرنسپل صاحب اندر آئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور ٹیچر تھا، شاید وہی نیو ٹیچر تھے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ ہیں آپ کے فزکس کے نیو ٹیچر سر ماہر خان۔ یہ آج سے آپ کو فزکس پڑھائیں گے۔ ہوپ سو آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ ہم تو کوآپریٹ کر لیں گے، کوئی ہمارے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے، صفا نے کہا تو آہستہ سے تھا، لیکن آواز اتنی تھی کہ ماہر اور پرنسپل تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ماہر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے وہ مہارت سے چھپا گیا تھا۔ مروہ نے اسے گونی ماری تو وہ ہوش میں آئی۔ آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے بچے، لیکن انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، پرنسپل نے کہا تو صفا نے انشاءاللہ کہا۔ پرنسپل کے جانے کے بعد ماہر ڈائس پر آئے اور اپنا انٹرو دیا، پھر باقی کلاس نے بھی اپنا انٹرو کروایا۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے پڑھائی میں بھی آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا، اس نے صفا کی طرف دیکھتے کہا۔ اسے وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس نے عام لہجے میں بڑی خاص بات کر دی تھی، جو صفا کے تو سر پر سے گزر گئی تھی۔ چلیں کلاس پھر انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے، ابھی آپ لوگ فری ہیں۔ وہ ایک آخری نظر صفا پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ چلو یار کینٹین چلتے ہیں، میں نے صبح ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مروہ نے ان دونوں کو دیکھتے کہا تو وہ بھی اس کے ساتھ کینٹین چل دیے، کیونکہ جہاں بات کھانے کی ہوتی تھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ بھائی یار کیسی جاب ہے آپ کی، بندہ آپ سے بات کرنے کو ترس جاتا ہے۔ وہ سب اکٹھے بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب آئزل نے ظہیر سے کہا، ارے میری جان، تو تم لوگ آ جایا کرو میرے پاس تم دونوں کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپی، بھائی کبھی آپ کی ڈے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی نائٹ ڈیوٹی، اور دن میں ہم گھر ہی نہیں ہوتے، اور رات کو ویسے آپ کے روم میں نہیں آتے کہ آپ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا، لمس نے کہا تو آئزل نے بھی سر اسباب میں ہلایا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم دونوں، میں تم دونوں کی وجہ سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، تم دونوں تو میری جان ہو، میری بیٹیاں ہو، اور دوسری بات تم لوگوں کا جب دل چاہے تب میرے پاس آ سکتی ہو، اگر کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔
مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہنوں سے بولا تو وہ دونوں اٹھ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ وہ بھی ان کے سروں پر بوسہ دیتے مسکرا دیا۔ جن بہنوں کے پاس آپ جیسے بھائی ہوں انہیں کبھی کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل، صفیہ اور زاہد تینوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہی بچے تو ان کی کل کائنات تھے، ان کے جینے کی وجہ تھے۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے تھے جس نے انہیں ایسی اولاد سے نوازا تھا۔ وہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ایک ڈر بھی تھا کہیں کوئی اٹھ نہ جائے۔ بہت ہی مشکل سے اس نے اس پورشن کی چابیاں ڈھونڈی تھیں۔ وہ جیسے ہی اس طرف پہنچا ایک گہرا سانس خارج کیا، جیسے بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس نے چابی دروازے میں ڈالی تو دروازہ آواز کے ساتھ کھل گیا۔ ایک دفعہ تو وہ بھی ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی آواز سن کر اٹھ نہ جائے۔ ایک دفعہ جا کر سیڑھیوں سے نیچے دیکھا لیکن شکر تھا کہ کوئی نہیں اٹھا تھا۔ وہ شکر ادا کرتا اندر داخل ہوا۔ ہر طرف جالے لٹک رہے تھے، سارے سامان پر اتنی مٹی پڑی تھی۔ وہ ماسک سے منہ کور کرتا آگے آیا۔ سب سے پہلے تو اس نے وہاں کی الماریاں، دراز وغیرہ چیک کیے لیکن کہیں کچھ بھی نہ ملا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوا، وہاں بھی دھول مٹی تھی۔ سب جگہ دیکھا لیکن کہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں تایا ابو کا کوئی بھی سامان نہیں؟ وہ خود سے کہتا آگے بڑھا، لیکن اچانک ہی اس کے دماغ میں اسٹور روم کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اسٹور روم کی طرف گیا۔ وہاں بہت سے پرانے ڈبے رکھے ہوئے تھے اور ایک دو پرانی الماریاں بھی۔ اس نے سب سے پہلے الماریاں چیک کی لیکن وہ خالی تھے۔ پھر اس نے ڈبوں کو کھولنا شروع کیا لیکن وہاں بھی کچھ پرانے کپڑے اور باقی پرانا سامان پڑا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا دشمنی ہو گئی تھی جان کی تایا ابو سے جو ان کا کوئی بھی سامان یہاں نہیں ہے؟ سامان تو دور ان کی کوئی تصویر تک موجود نہیں ہے یہاں۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے آئزل کو کال کی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ شاید نیند میں تھی، اسی لیے بنا دیکھے فون اٹھا لیا تھا۔ یار آئزل، میں ہوں مصدق۔ مجھے یہاں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے اور تم مزے سے سو رہی ہو، وہ منہ بناتے بولا۔ مصدق خیریت تو ہے نا؟ آپ نے اتنی رات کو کال کی؟ وہ بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہاں خیریت ہے یار؟ وہ بھی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ خیریت ہوتی تو تمہیں کال کیوں کرتا؟ اچھا بتائے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ یار آئزل، میں ابھی کچھ دیر پہلے تایا ابو کے پورشن میں گیا تھا، مصدق نے بتایا تو وہ کمرے سے اٹھ کر بیلکونی میں چلی گئی کیونکہ ساتھ ہی لمس سو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ ملا وہاں سے کیا؟ وہ بیلکونی میں آتے بولی۔ کچھ بھی نہیں ملا یار، اسی بات کی تو ٹینشن ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ مطلب کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی کوئی پک بھی نہیں ہے وہاں۔ مصدق آپ پریشان نہ ہو، اگر وہاں سے کچھ نہیں ملا تو کہیں اور سے مل جائے گا۔ پہلی بار اگر ناکامی ہوئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے ہر بار ہی ناکامی ہو۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا ہمیں۔ آپ پریشان نہ ہوں اور جا کر بے فکر ہو کر سو جائیں۔ ویسے مصدق، آپ کے تایا ابو اور آپ کے بابا جڑواں ہیں نا؟ تو آپ انہیں تایا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں وہ دونوں جڑواں ہیں، لیکن تایا ابو بابا سے 5 منٹ بڑے تھے۔ ایک بار ماما سے سنا تھا تو اس لیے تایا ابو ہوئے نا پھر۔ آپ بھی نا مصدق، آپ کے بھی نا عجیب لاجکس ہوتے ہیں۔ آئزل نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو آئزل، تم میرے لیے خدا کا بہت بڑا تحفہ ہو، ہمیشہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بس کر دیں آپ مصدق، اتنی تعریف نہ کریں میری، میں ہواؤں میں اڑنے لگوں گی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر مصدق کی تعریف کرنے پر۔
میں سچ کہہ رہا ہوں، جب میں پریشان ہوا ہوں تم سے بات کر کے ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ تم میرے لیے کیا ہو شاید تم خود بھی نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں تم میرے لیے لازم و ملزوم ہو۔ تم ہو تو زندگی لگتی ہے۔ تم سے ہی میری زندگی میں بہار ہے۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، میرے لیے تم میرا آکسیجن ہو۔ جس دن تم مجھ سے دور گئی نا، تو اس دیوانے کی سانسیں بھی رک جائے گی، وہ شدت سے بولا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس کی باتیں، اس کا اظہار سن کر ساکن سی کڑی تھی۔ مصدق، آج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ محبت سے عشق ہو گیا ہے، شاید ایک منزل اور بڑھ گئی ہے میرے پیار کی۔ مصدق کے جواب پر وہ لاجواب ہو گئی تھی اور فوراً فون بند کر دیا تھا۔ فون بند کرتی وہ اس کی باتوں کو یاد کرنے لگی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن مصدق کی باتوں سے وہ بھی سرشار ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کے فون بند کرنے پر وہ مسکرا گیا، جانتا تھا اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا فون یوز کر رہا تھا جب اس نے ایک منحوس سی آواز سنی۔ وہ جانتا تھا وہ ضرور آئے گی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ اس سے ناراض ہوا تھا اور نہ ہی اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہا تھا، اور وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس کی ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر بھی وہ لاپرواہ بنا فون میں بزی رہا۔ اقصیٰ میری جان، آج پھپھو کے گھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ صدیقہ اقصیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بہت کم ہی کہیں آتی جاتی تھی۔ جی پھپھو، کافی دن ہو گئے تھے تو سوچا چکر لگا لوں، آپ سے اور سعدیہ سے مل لوں۔ وہ ایک نظر سعد کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اس کی اس قدر لاتعلقی پر اسے رونا آنے لگا تھا۔ وہ اس کے گھر آئی تھی، سلام تو دور اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ صرف فون نہ اٹھانے پر وہ اس سے اتنا ناراض ہو گیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا تھا۔ جب سعد کی کال آئی تھی تو وہ سو رہی تھی، اور اس کی نیند ویسے بھی بہت پکی ہوتی تھی، اور سعد کی کال بھی لیٹ آئی تھی، اس وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا تھا، اور اب اس بات پر ناراض ہو گیا تھا۔ بہت اچھا کیا بیٹا جو تم آ گئی، لیکن سعدیہ تو گھر پر نہیں ہے، کسی دوست کی طرف گئی ہے، کچھ ہی دیر میں آ جائے گی، اور آج تم کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گی۔ تم دونوں بیٹھو، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ سعد کو ایک نظر گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ جانتی تھی ان دونوں کی ایک دوسرے کی پسندیدگی کے بارے میں، لیکن ایسی بھی کیا بے مروتی کے گھر آئے مہمان کو سلام دعا تک بھی نہیں کی تھی، لیکن جاتے جاتے سعد کو کہہ گئی تھی کہ میرے آنے تک اقصیٰ کو کمپنی دو۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ اسے مکمل نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ کیسے ہیں سعد؟ آخر کار اقصیٰ نے خود ہی پہل کی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سے فون پر بزی ہو گیا۔ سعد، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن جواب ندارد۔ اب تو بس آنسو باہر آنا رہ گئے تھے۔ دیکھیں سعد، اس دن میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکی، اس لیے سوری، میں سو گئی تھی، اس وجہ سے پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے کال کی تھی، لیکن بعد میں نے کال بیک کی تھی، آپ نے میرا فون پک ہی نہیں کیا۔ میں نے پھر آپ کو میسج بھی کیا تھا، لیکن آپ نے اس کا بھی رپلائی نہیں کیا۔ وہ اپنی بات ختم کرتی اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ تو ایسا ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ کتنی کالز کی تھی اس نے، لیکن میڈم نے ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اتنی بھی کیا، پکی نیند کے ڈول بھی بجاتے رہو لیکن پتہ ہی نہ چلے۔ وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا کہ شاید وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے، لیکن بعد میں یاد آیا کہ میڈم نیند کی کتنی بڑی دیوانی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نیند کی قربانی نہ جائے۔
دیوانہ چاہے جائے بہاڑ میں۔ اتنے میں پپو چائے لے آئی تھی، لیکن سعد کو ویسا ہی بزی دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ سعد تو اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اقصیٰ بچے کیا بات ہے، تم دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ سعد کے اس طرح جانے پر انہوں نے اقصیٰ کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ نہیں پپو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم میں کیا ناراضگی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے بولی۔ شاید میں مان بھی لیتی تمہاری اس جھوٹی مسکراہٹ کی وجہ سے، لیکن لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے تو واضح ہے کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ وہ بھی پپو تھی، بچوں کی رگ رگ سے واقف تھی۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتی کہ تم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، بہت ہی نازک ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی یا غلط فہمی کی وجہ سے یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ جاؤ اور جا کر بات کرو سعد سے، اور جو بھی اختلافات ہیں دور کرو انہیں، تاکہ آگے جا کر کوئی مشکل نہ ہو۔ جاؤ میرا بیٹا، شاباش، وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولی، تو وہ بھی اٹھ کر سعد کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر ناک کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو وہ دروازہ کھولتی خود ہی اندر چلی گئی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہی اکڑا سا انداز۔ آپ سے بات کرنی تھی۔ آپ یوں اٹھ کر کیوں آ گئے تھے وہاں سے؟ وہ ابھی تک دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس نے اندر آنے یا بیٹھنے کا بھی نہیں کہا تھا، جو اس نے شدت سے نوٹ کیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ مجھے کہیں جانا ہے پھر؟ سعد، ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ کیسا بیہیو کر رہا ہوں میں؟ آپ اتنا روڈلی بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ میں نے آپ کو سوری بولا تو ہے نا، پھر کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ میری کیا مجال کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جیسا چاہو کر سکتی ہو، ہم کوئی زور زبردستی تو کر نہیں سکتے تم سے۔ وہ صوفے سے اٹھتا جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ صرف کال نہ اٹھانے پر آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ بھی چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ صرف یہ تمہارے لیے صرف ہے؟ اور میں جو پاگلوں کی طرح تمہیں کالز کر رہا ہوں، وہ سب صرف تھا؟ وہ واپس مڑتے ہوئے غصے سے بولا، تو وہ ڈر کر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آخر کیوں اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اتنا ہائی ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بات کر کے مزید اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ آنسو آنکھوں سے باہر نکل ہی آئے تھے، جو سعد کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اقصیٰ، مجھے اگنور ہونا بالکل بھی پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری توجہ مجھ پر ہو، ساری کی ساری، جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔